बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 14 रबीउल अव्वल 1440 हिजरी मुताबिक 22 नवंबर 2018 बरोज जुमेरात सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं एमजेएच स्टूडियो अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ। अगर आप भी सऊदी अरब के हवाले से बाखबर रहना चाहते हैं, आप हमारे इस न्यूज बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हशीश के 3 स्मगलरों के सरकलम। मकामी हुकाम ने जजान में मंशियात का धंधा करने वाले 3 गैर मुल्कियों का सर कलम करके निशान इबरत बना दिया। वजारत दाखिला ने एलामिया जारी करके बताया कि इथोपिया के मोहम्मद अहमद और यमन के मजीद अब्दली और मोहम्मद अब्दली हशीश स्मगल कर रहे थे। अदालत में तीनों पर इल्जाम साबित हो जाने पर उन्हें निशान इबरत बनाने के लिए मौत की सजा सुना दी गई थी, जिसे मंगल को जजान में नाफिज कर दिया गया। अल जौफ की मुनफरिद शख्सियात के लिए शाही एहजाज। खातमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान ने अपने एजाज में मुनक्कदा अहलियान जौफ के इस्तकबालिया में शिरकत के मौके पर जौफ की मुनफरिद शख्सियात को एजाजात अता किए। उन्होंने 1383 हिजरी में कायम होने वाले अब्दुल रहमान सुदेरी फाउंडेशन को एजाज पेश किया, जिसका मकसद अदबी तख्लीकात और मुतालियात की नशर अशात नीज एमफिल और पीएचडी के मकालात की सरपरस्ती है। शाह सलमान ने KSA 10 फार्मूले की नन्ही सफीर गला बिनते अब्दुल्ला अल शाल को भी एजाज अता किया। जुमेरात से लेके सोमवार तक सऊदी अरब भर में बारिश। महकमा मौसमियात ने तवक्को जाहिर की है कि जुमेरात से लेके पीर तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में गरज चमक और गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश होगी। यालाबारी का भी इम्कान है। जुमेरात को हफीफ, दुआदमी और जुमा को रियाज, अल खर्ज, अल गवैया, अल मजमा, अल जुल्फी, शगरा, होता बनी तमीम में बारिश होगी। जुमेरात को अल शर्किया, मक्का मुकरमा रीजन, मदीना मुनव्वरा, तबूक, जुमा को बाहा, असीर, जीजान बारिश की जद में होंगे। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कौमी सलामती का अटूट हिस्सा है। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि अमरीका सऊदी अरब से मुताल्लक अपनी कौमी सलामती को मजबूत बनाने की पॉलिसी का पाबंद है। अमरीकी सदर ने मंगल को बयान दिया था कि उनका मुल्क सऊदी अरब को मजबूत शरीक बनाए रखने का अज़्म किए हुए है। पोम्पियो ने कहा कि सऊदी अरब ईरान के मुकाबले में हमारा अहम हलीफ है। ईरान यमन में जंग का जिम्मेदार है और खित्ते के इस्तेहकाम को मुतज़लज़ल करने के दर पे है। तालीमी इदारे गैर मुल्कियों पर इन्हिसार कम करें। मजलिस शूरा ने स्कूलों का तज्जिया करने वाले इदारे से मुतालबा किया है कि गैर मुल्की माहिरीन पर इन्हिसार कम किया जाए और मकामी कंसल्टेंसियों में मौजूद सऊदी माहिरीन से इस्तेफादे पर जोर दिया जाए। मजलिस शूरा ने तवज्जो दिलाई कि तमाम तालीमी और तरबियती इदारे इदारा जाती तरीकाकार अपनाएं। शूरा ने इस बात की भी ताकीद की कि जामियात के तालीमी प्रोग्राम और तालीमी इदारों की दर्जाबंदी कारकर्दगी के मयार और उनसे फारिग होने वालों की इस्तेदाद और सलाहियत की बुनियाद पर की जाएगी। शूरा ने यह भी मुतालबा किया कि तालीम के मयार का तज्जिया करने वाली तमाम रिपोर्टें ज़राए अबलाग के हवाले की जाएं। 5 शहरों में 13,606 नए मकानात। वजारत आबादकारी ने सकनी प्रोग्राम के तहत 8 नए रिहायशी मंसूबे मुतारफ कराए हैं। इनकी बदौलत सऊदी शहरियों को 13,606 मकानात मिलेंगे। ये मकानात रियाज, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, बुरेदा और दमाम में मुहैया होंगे। वजारत आबादकारी के मातहत तमाम रिहायशी मंसूबों को पानी, बिजली, रोशनी, नकासी आब और फुटपाथ की सहूलतें मुहैया कर दी गई हैं। मसाजिद, पार्क भी बना दिए गए हैं, जबकि सरकारी दफातर, सेहत मराकज, स्कूलों और मुख्तलिफ सेंटर्स के लिए प्लॉट्स भी मुख्तस कर दिए गए हैं। सऊदी अरब 5 साल के मसावी ज़र मुबादला की मालिक। सरकारी आदादोशुमार से पता चला कि सऊदी अरब के पास गैर मुल्की असासे 57 माह की आमदनी के मसावी हैं। ये बैन अल-अक़वामी शरह से 9 गुना ज्यादा हैं। तफसीलात के मुताबिक अगस्त 2018 के इख्तिताम पर सामने आने वाले आदादोशुमार से पता चला कि सऊदी अरब के पास ज़र मुबादला आइंदा 5 बरस के लिए काफी होगा। जुलाई में मौजूद ज़र मुबादला 57 माह के बजाय 44 माह की आमदनी के मसावी था। सामा ने रिपोर्ट दी कि सऊदी अरब के पास ज़र मुबादला की शरह आलमी मेयार के हवाले से 9 गुना ज्यादा है।
عقبہ ضلع کا راستہ 10 دن کے لیے جزوی طور پر بند۔ عقبہ ضلع کا راستہ جزوی طور پر 10 دن کے لیے بند کر دیا گیا۔ گورنر اسیر شہزادہ فیصل بن خالد نے اسیر پولیس اور محکمہ ٹریفک کے ڈائریکٹر نیز 23 سرکاری اداروں کے مدیران کی سفارش پر عقبہ ضلع کا راستہ 10 دن کے لیے جزوی طور پر بند کرنے کی منظوری دے دی۔ عقبہ ضلع کے دوسرے انڈر پاس کے بعد چٹان گرنے کی وجہ سے صورتحال مخدوش ہو گئی تھی، اصلاح و مرمت کی جا رہی ہے۔ جدہ کے الرحمانیہ محلے اور فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر کو پانی کی فراہمی شروع۔ نیشنل واٹر کمپنی نے اعلان کیا کہ منگل کو جدہ کے الرحمانیہ محلے اور شمال مشرق میں واقع فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر میں مقررہ وقت سے پہلے ہی پانی کی سپلائی کا آغاز کر دیا۔ مکہ مکرمہ ریجن میں محکمہ پانی کے ڈائریکٹر جنرل محمد الغامدی نے بتایا کہ نیشنل واٹر کمپنی جدہ کمشنری میں آبی اور ماحولیاتی خدمات بہتر بنانے کی اسکیم پر عمل بہ رہا ہے۔ اس ضمن میں متعدد محلوں میں پانی کی تقسیم کا نیا نظام متعارف کرایا گیا، پانی کی فراہمی کا نیا دورانیہ جاری کیا گیا، واٹر ٹینکرز کی طلب کم ہو گئی ہے۔ غیر ملکی نے سعودی خاتون کو صفائی پر مجبور نہیں کیا۔ وزارت محنت اور سماجی بہبود جازان شاخ کے ڈائریکٹر احمد الگنفذی نے بتایا کہ غیر ملکی عہدیدار نے سعودی خاتون کو اپنے دفتر کی صفائی پر مجبور نہیں کیا۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والا ویڈیو کلپ غلط ہے۔ ویڈیو کلپ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ غیر ملکی عہدیدار نے سعودی ملازمہ کو اپنا دفتر صاف کرنے پر مجبور کیا تھا۔ الگنفسی کا کہنا تھا کہ سعودی کارکن خاتون نے دفتر میں اپنی مرضی سے صفائی کی تھی، کسی نے اسے مجبور نہیں کیا تھا۔ شہزادہ مگرن بن عبدالعزیز کا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں۔ شہزادہ مگرن بن عبدالعزیز کا ٹویٹر پر کوئی اکاؤنٹ نہیں۔ یہ وضاحت شہزادہ مگرن کے نجی امور کے دفتر نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی اس اطلاع کے جواب میں جاری کی، جس میں بتایا گیا تھا کہ شہزادہ مگرن بن عبدالعزیز کے نام سے ٹویٹر پر باقاعدہ اکاؤنٹ موجود ہے۔ نجی امور کے دفتر نے وارننگ دیا کہ مبینہ اکاؤنٹ کے حوالے سے جلد ہی قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ حائل کے محلے خالی کرانے کی تردید۔ حائل ریجن میں شہری دفاع کے ترجمان نافع الحربی نے واضح کیا کہ متوقع موسلا دھار بارش سے رونما ہونے والے خطرات کے پیش نظر شہر کے بعض محلوں کو خالی کرانے کی اطلاعات درست نہیں۔ الحربی نے بتایا کہ ہمارا محکمہ موسمیات اور ماحولیات کے محکمے سے رابطے میں ہے، عوام اور تارکین افواہوں پر کام نہ دھریں۔ امالہ منصوبہ کیا ہے؟ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو دورہ تبوک کے موقع پر امالہ منصوبہ پروجیکٹ کا ڈیمو پیش کیا گیا۔ یہ امیر محمد بن سلمان قدرتی جنگل میں قائم کیے جانے والا پہلا منصوبہ ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کا سیاحتی منصوبہ ہے۔ یہاں سحر آفرین خوبصورت مناظر پائے جاتے ہیں۔ ابھی تک یہ دنیا کی نظروں سے اوجھل تھے۔ یہاں صحت اور علاج کے لیے دنیا بھر کے لوگ آیا کریں گے۔ بیماری سے صحت یابی کے بعد آرام اور راحت کا عالمی مرکز بھی ہوگا۔ یہاں گالف کلب اور اکیڈمی قائم کی جائے گی۔ ماحول دوست گاڑیاں اور اشتیاق آفرم جیوں کے انتظامات ہوں گے۔ یہاں جدید آرٹ اور رویرا طرز حیات کا نمائندہ کمپلیکس ہوگا۔ سعودی عرب کے عجائبات کے ساتھ ساتھ جدید فن کی صدائے بازگشت یہاں سنی جا سکے گی۔ یہاں غوطہ خوری کا شاندار بندوبست ہوگا۔ اس کا رقبہ 3800 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ یہاں ایئرپورٹ بھی ہوگا۔ یہاں مارکیٹنگ، کھانے پینے اور فنون و ثقافت کا حسین امتزاج ملے گا۔ 12 مہینے مؤثر رہے گا۔ مختلف ذوق اور معیار کے مہمانوں کے لیے رہائش کے شاندار انتظامات ہوں گے۔ ہوٹل، فرنشڈ اپارٹمنٹس اور بنگلے ہوں گے۔ یہاں ہوٹلوں کے 2500 کمرے، 700 بنگلے اور 200 سے زیادہ تجارتی مراکز کھولے جائیں گے۔ مکانات کے کرایوں سے متعلق سہ نکاتی پروگرام منظور۔ سعودی کابینہ نے مکانوں کے کرایوں سے متعلق سہ نکاتی پروگرام کی منظوری جاری کر دی۔ یہ منظوری منگل کو خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت اجلاس میں دی گئی۔ اجلاس تبوک شہر میں منعقد کیا گیا۔ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ وزارت آبادکاری تمام متعلقہ سرکاری اداروں کے ساتھ ربط و ضبط پیدا کر کے مکانات کے کرایوں کے معاہدوں کا اندراج آن لائن کرانے کا اہتمام کرے۔ کابینہ نے وزارت آبادکاری کو یہ ہدایت بھی دی وہ کرایہ داروں اور مکانات کے مالکان کو ماہانہ کرائے کا نظام اپنانے کی ترغیب دیں۔ کابینہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ کرایہ سداد کے توسط سے ادا کیا جائے گا۔
وادی الدیسا منصوبہ قائم کرنے کا فیصلہ۔ سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ نے وادی الدیسا کو جدید خطوط پر استوار کرنے والا منصوبہ جاری کر دیا۔ یہ محمد بن سلمان محفوظ قدرتی جنگل میں واقع ہے، جہاں موجود چشموں اور منفرد پہاڑی مناظر، معتدل آب و ہوا سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ وادی الدیسا منصوبے کی نگرانی کے لیے ایک کمپنی قائم کرے گی۔ یہ عالمی معیار کی ہوگی۔ وادی الدیسا منصوبے کا اعلان امالہ منصوبے کے بعد کیا گیا۔ یہ امیر محمد بن سلمان محفوظ قدرتی جنگل کے تحت سیاحتی منصوبوں کے زرعی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ وادی الدیسا تبوک کے جنوب مغرب میں، امیر محمد بن سلمان محفوظ جنگل کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ الدیسا کے معنی کھجوروں کے درختوں سے معمور وادی کے ہوتے ہیں۔ یہ سطح سمندر سے 400 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ یہاں موسم سرما میں درجہ حرارت 12 سینٹی گریڈ اور موسم گرما میں 31 سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ سال میں 8 ماہ بارشیں ہوتی ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئے لائک ضرور کیجیے، کمنٹ کر کے اپنا اور اپنے شہر کا نام لکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی طرح روزانہ کو سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین لیٹسٹ معلومات ملتی رہیں، آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔